انٹیمیٹنگ ویڈیوز بنانا، سی تھرو کپڑے پہننا، بیچز پہ پھرنا، غلط ٹرینڈ سیٹ کیے جا رہے ہیں، اس کا جواب دہ کون ہے؟ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہنستے رہو تے وستے رہو۔ ویڈیو کو لائک کریں، جو نئے آئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج بات ہو رہی ہے شگفتہ اعجاز کی بیٹیوں کی، جیسے کہ آپ نے تھمب نیل پہ دیکھا ہے، حیا، جس کے بارے میں ہم لوگ بڑے جو ہے وہ خوش ہو کے ویڈیوز بنا رہے تھے کہ اس نے اپنی پریگنینسی کو ہائڈ رکھا، اپنی بیبی کی ڈیلیوری ہونے تک اس نے کوئی ایسی ویڈیوز نہیں بنائی کہ جیسے دوسرے لوگ بناتے ہیں۔ لیکن بیٹا پیدا کرنے کے بعد حیا نے بالکل ہی حیا کو طاق میں رکھ دیا، ایسی ویڈیوز آنے لگ گئیں کہ عجیب و غریب ہی نظارے نظر آنے لگے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی یہ دونوں بہنیں یعنی حیا اور انیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیچ پہ گئی ہیں، ایک نے سی تھرو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح سے پھیر رہی ہے۔ آپ کریں جا کے، آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن جب بات آئے گی سوسائٹی کی، جب بات آئے گی نئی جنریشن کی، جب بات آئے گی آپ کے کانٹینٹ کی، تو اس پہ ری ایکشن تو بنتا ہے، کیونکہ آپ صرف اپنی حد تک رہیں، اپنے گناہ ثواب کے ذمہ دار رہیں، تب تک تو کافی ہے۔ لیکن آپ کے غلط چیزیں ایک ٹرینڈ بن جائیں، لوگ ان سے افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں، تو ڈیفینیٹلی یو آر آنسریبل، یو آر رسپانسبل۔ انیا کو بد دعا دی گئی، انتہائی غلط چیز ہے۔ کوئی بھی درد دل رکھنے والا بندہ یا بندی کسی بھی دوسرے انسان کو کبھی ایسی بد دعا نہیں دے گی۔ گھٹیا انسان ہی ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی بھی ذی شعور انسان ایسی بد دعائیں کسی کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تنقید کرنا اپنی جگہ پر، تنقید آپ کر سکتے ہیں ان کے کانٹینٹ پر، ان کی دکھانے والی چیزوں پر، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کسی کو بچوں تک کی بد دعائیں دیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یہ واقعی کنڈیم کرنے والی چیز ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تو ان کے ساتھ ہے۔ میں دیکھ رہی تھی ویڈیو جس میں کانٹرسیپشن تک جو ہے وہ انیا جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہے، اگر تو آپ لوگوں نے تو خود نہیں یہ چیزیں چھوڑی، لوگوں کو تو آپ نے اپنے اوپر انگلیاں اٹھانے کا خود موقع دیا ہے۔ کتے آپ لوگ جو ہے وہ گودیوں میں بٹھا کے جو ہے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہی ہیں، بیڈوں پہ ان کو ساتھ سلا رہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہاں پر اسلام میں کوئی ایک بندہ جو ان کو سپورٹ کرتا ہے؟ ان کو تو چھوڑ دینا، ان کی تو بات ہی، ان کا تو بابا ہی نرالا ہے۔ آپ بتائیں نا، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کہ کہاں پر مذہب میں اس طرح سے ڈاگس کو گھر کے اندر رکھنا الاؤ کیا گیا ہے؟ کو جا کے آپ دیکھیں، ماں نے 4 ڈاگس بیڈ روم میں رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح انیا نے رکھا ہوا ہے۔ مطلب ان کے نزدیک مذہب کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ کہاں انیا ہمیں بتا رہی ہوتی ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ کے آئی ہے۔ آپ نماز پڑھ کے کس کے سر پہ احسان کر رہے ہیں؟ کیونکہ نماز آپ کو پڑھنی آتی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کس چیز سے روکتا ہے۔ آپ کے کپڑے، آپ کا سارا دن کا کانٹینٹ، یہ کسی ایک انسان کو بھی اگر خراب کرتا ہے تو آپ روز قیامت تو جو جواب دہ ہوں گے یہ ہوں گے، لیکن آپ ان ماں باپ کے لیے بھی جواب دہ ہوں گے جن کی آپ کی وجہ سے اولاد خراب ہوگی۔ آپ اس نسل کے لیے جو ہے جواب دہ ہوں گے، کیونکہ ایک بندہ گھر میں جو ہے وہ غلط راستے پہ چل پڑے تو پوری نسل خراب ہو جاتی ہے۔ جو آپ آج کل مثال بن کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ جائز ہے، جس طرح سے آپ لوگوں نے یہ ایک لوگوں کے لیے اٹینشن کریٹ کی ہوئی ہے، لوگوں کو آپ نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ اس چیز سے کتنا افیکٹ پڑ سکتا ہے؟ آپ بیچز پہ جا کے ننگے ہو کے جو ہے ویڈیوز بنائیں، اپنے تک رکھیں، اپنے موبائل تک رکھیں، اپنے جو جیسے بھی آپ نے لمحات گزارے ہیں، ہو سکتا ہے میرے نزدیک وہ گھٹیا ہوں، آپ کے نزدیک بہت اچھے ہوں، لیکن پھر آپ اس اچھائی کو اپنے تک رکھیں نا۔ یہ جو آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اور انیا صاحبہ تو ویسے ہی اتنی امیر ہیں، ان کی تو کافی بھی جو ہے وہ اتنی مہنگی آتی ہے، ان کی تو چیزیں ہی جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، برانڈڈ چیزیں انہوں نے لینی ہوتی ہیں۔ جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگ اس طرح آئیں اور کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کی نمائش کرتے رہیں؟ پھر آپ اپنی لائف جیسے انجوائے کر سکتے ہیں ویسے کریں، کم از کم سوسائٹی میں تو آپ لوگ بگاڑ مت پیدا کریں۔ آپ کی دیکھا دیکھی جو ہے اور لوگوں نے بھی جو ہے گودیوں میں بیویاں اٹھانی شروع کر دی ہیں۔ یہ کون سے آپ ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں؟ اب یہ علی حمزہ گیا ہے اور انیا اس کے گلے لگ کے جیسے مل رہی ہے، یہ محبت آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ کس کو جتانا چاہ رہے ہیں؟ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان بہت محبت ہے؟ اس طرح گلے لگ کے کیمرے کے سامنے یہ کون سے سین بنائے جا رہے ہیں؟ آپ اپنے کپڑے دیکھیں، آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، کبھی خود بیٹھ کے آئینے میں جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں
اپنے اندر جھانک کر دیکھیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی عقل پہ کفل لگا دیے ہیں اور آپ کی سپورٹ والوں کے دل پہ بھی کفل لگا دیے ہیں جو کہتے ہیں کہ لیٹ دیم انجوائے دیئر لائفس. آئی وانٹ ٹو آسک دیم کہ ویئر از انجوائمنٹ؟ از دس انجوائمنٹ؟ وٹ کائنڈ آف ٹرینڈ دے آر سیٹنگ فار آر نیو جنریشن؟ کیا آپ کے لیے افورڈیبل ہے کہ آپ کے بچے بھی یہی کچھ کریں، یا آپ کا اپنا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ یہ کریں اور دنیا یہ دیکھے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہو تو اس کو تو کہیں پہ بھی نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہی لوگ بعد میں جب مسئلے مسائل بن رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں نظر لگی ہے. نظر کیا لگے گی؟ آپ لوگوں نے جب اس طرح بگاڑ پیدا کیا ہوگا تو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ زندگیوں میں سکون آئے گا؟ ایک بار کہیں اپنے اندر نظر مار کے دیکھیں. اتنی ریس لگائی ہوئی ہے، اتنا زیادہ بھاگ رہے ہیں، اتنے زیادہ کانٹینٹ بناتے ہیں، لیکن کیا زندگی میں سکون ہے؟ کیا ایک گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے جو میاں بیوی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی فیملی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ وہ کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ لائف سٹائل مینٹین کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی ہے؟ یہ جیسے بھی کانٹینٹ آپ بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس کا بھی کبھی جواب دینا پڑے گا؟ اور لیٹ می ٹیل یو، یہ جواب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روز قیامت دینا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نعوذ باللہ استغفار خدا نہ بنے ہوں، یہ حساب خدا کے ہاتھ میں رہنے دیں، تو استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن اسی اللہ نے، اسی خدا نے اسلام میں یہ چیز کہی ہے، یہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے اس کو منہ سے روکو، منہ سے نہیں روک سکتے تو دل سے روکو، لیکن یہ انتہائی نچلا درجہ. تو اگر آپ لوگ جو ہے وہ اس کیمرے کو اپنی انٹیمیٹنگ ویڈیوز کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اپنے لو سینز کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی پپیوں جپیوں کے لیے، اپنے سی تھرو کپڑوں کے لیے، اپنی ٹائٹ جینس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ تو پھر آپ کو سمجھانے کے لیے کہ شاید کوئی ایک لفظ، کوئی ایک بات آپ کو یا آپ جیسے لوگوں کو سمجھ آ جائے، کسی ایک کے بھی دماغ میں بات بیٹھ گئی تو وہ روز قیامت تک صدقہ جاریہ بن جائے گا ہمارے لیے. آپ بتائیں نا، کون سا گھر ایسا ہے جس کے اندر ڈاگز اس طرح سے رکھے جا سکتے ہوں؟ بینگ مسلم، آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا جو ہے وہ آپ کوئی لائیں نا، سامنے حدیث لائیں، کوئی ایسی چیز لے کر آئے، کوئی آیت لائیں جس میں آپ کو کہا گیا ہو کہ اس چیز کی آپ کو اجازت ہے کہ آپ ڈاگ کو گھر کے اندر رکھیں. ہائیجین کا علیحدہ سے ایشو ہے، وہ آپ کا ایشو ہے، آپ جو کر رہے ہیں، لیکن آپ ایک ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، آپ ایک چیز کو نارملائز کر رہے ہیں. بیسیکلی دس از دجالی فتنہ، کہ ہر غلط چیز، ہر غلط ویڈیو ان اے سینس کہ رومانٹک ویڈیوز، یہ انٹیمیٹنگ ویڈیوز جو بنا کے جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں، یہ شو آف والی ویڈیوز جو ڈالی جاتی ہیں. آپ ان چاروں بہنوں کو دیکھ لیں برانڈس کے پیچھے کس طرح سے یہ پاگل ہوئی ہوتی ہیں، پھر ان کا پہناوا دیکھ لیں. تو بات ساری یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی ماں شوبز کا حصہ رہی ہیں، ابھی بھی ہیں، لیکن آپ ہماری سوسائٹی کو تو جو ہے وہ ایک تھیٹر مت بنائیں. میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتی، لیکن اب یہاں پہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو دیکھ دیکھ کے اس کو خوش ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو تماش بین ہوتے ہیں، جو جا کے پیسے پھینک پھینک کے بھی جو ہے نا تماشا دیکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی ویڈیوز دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب اولاد شریف گھر کی عورت ہو یا مرد ہو، وہ کبھی بھی ایسے کانٹینٹ کو پسند نہیں کرے گا کو جا کے اس کو سپورٹ کرنا. کبھی سوچا ہے کہ آج آپ یہ کر رہے ہیں، کل کو آپ کی اولاد کیا کرے گی؟ لیکن آپ لوگوں کی بیسیکلی سوچ وہاں پہ ہے ہی نہیں. آپ کے نزدیک آپ لوگ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جب ماں کو فکر نہیں ہے کہ میں بیٹیوں کو ایک ایک کر کے وہ جا رہی ہیں، ٹریول کر رہی ہیں، یہی وہ چیز ہے جس کو یہ خواتین نے اتنا نارملائز کر دیا ہے کہ اب عام گھریلو عورت بھی اپنی اولاد کو اسی چیز پہ چلانے پہ مجبور ہو گئی ہے. ان کے نزدیک یہ سب چیزیں اتنی نارمل ہو گئی ہیں کہ اگر شگفتہ اجاز کی بیٹی جا سکتی ہے اکیلی تو میری بھی چلی جائے، اگر شگفتہ اجاز کی بیٹی کہیں اور جا کے رہ سکتی ہے تو میری بھی رہ لے. آپ ایک ہی مثال دیکھ رہے ہیں، راشدہ ملک کو دیکھ لیں، کیسے اس نے بیٹی باہر بھی بھیجی ہوئی ہے، اس کی دوسری بیٹی جو ہے وہ دوستوں کے گھر جا کے رہ بھی رہی ہوتی ہے. اور پھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ نیچے چیزیں جا رہی ہیں، اور سب سے زیادہ آؤٹ آف کنٹرول جو ہے وہ لوئر کلاس ہو رہی ہے، جو ان کو دیکھ کر انہی کے جیسا کانٹینٹ بنا کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی ایسے حرکتیں کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے، پیسے آ جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائیں گے. اور اس میں وہ لوگ پتہ نہیں کدھر نکل گئے ہیں. اس چیز کو، اس لائف سٹائل کو آپٹ کرنے میں ٹک ٹاک کے اوپر لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں.
پیسے کما رہی ہیں دن رات، کسی طرح سے برانڈز پہ چلے جائیں، کسی طرح سے لائف سٹائل اپنا اپ گریڈ کر لیں، اس کے لیے عزت بھی رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسل کو بچا کے رکھے اس دجالی فتنے سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ یہاں بھی اپنے ماں باپ کے لیے جو سامان کر رہے ہیں وہ سراسر گھاٹے کا ہے سودا، اور آگے تو جا کے جو ہوگا سو ہوگا۔ جو لوگ ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ آگے کے جو ہے ٹھیکیدار نہ بنیں، ہم نہیں بنتے، لیکن اگر یہ کانٹینٹ نہ دکھائیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی۔ جب یہ کانٹینٹ ایسا دکھائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر بات ہوگی، کیونکہ وہ چیز انہوں نے ایک پبلک کر دی ہے۔ اب پبلک کا کام ہے کہ وہ اس کو آپٹ کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے، اس پہ ایکٹ کرتی ہے یا ریئیکٹ کرتی ہے۔ آپ کو اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔